اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لے پالک بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح حضرت زینب بنت جحش کے پاس بھیجا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس آیت کریمہ کا یہی شان نزول ہے۔ لہذا جشن شادی کا پروگرام ہے، اس کے تعلق سے آپ بس ایک بات یہ سن لیجئے، پیارے آقا نے پیغام نکاح لے کر کے حضرت زید کا حضرت زینب بنت جحش کے یہاں بھیجا۔ تو حضرت زینب بنت جحش اور حضرت عبداللہ ابن جحش اور ان کی والدہ، ان حضرات نے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سمجھ رہے؟ رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو حضرت عبداللہ کی بہن تھیں وہ بہت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے خوبصورت تھیں، اور حضرت زید جو تھے وہ سانولے تھے، کالے تھے، یا کچھ اور باتیں سوچی، بہرحال قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن نازل ہو گیا، اللہ کے محبوب نے پیغام بھیجا ہے، اللہ و رسول نے اس رشتے کو پسند کیا ہے، تمہیں اس میں انکار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، تمہیں اس میں انکار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لہذا جب آیت نازل ہو گئی، قرآن نازل ہو گیا، تو وہ دونوں حضرات رشتہ کرنے کے لیے رضامند ہو گئے اور شادی ہو گئی، الحمدللہ نکاح ہو گیا۔ اور مسلمانوں، بات تو بہت لمبی ہے، اس کے بعد میں اور معاملات پیش آئے، لیکن اب اس کا موقع اور محل نہیں ہے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ دیکھیے حکم کا معاملہ کیا ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے پیغام نکاح بھیجا، انکار کرنے پر قرآن اترا، اور مولا نے ارشاد فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے۔ پیغام نکاح اللہ نے نہیں بھیجا تھا بلکہ رسول نے بھیجا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا جب اللہ اور رسول فیصلہ فرما دیں تو تمہیں انکار کرنے کا یا اس میں تامل کرنے کا، غور و خوض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ و رسول جانتے ہیں وہ تم تھوڑی جان سکتے ہو۔ لہذا مسلمانوں، اب بس ایک ضمناً بات آ رہی ہے تو میں کہہ دوں، آج کل جو ایک رواج چلا اپنی مرضی کا، کہیں نہ کہیں اس کے نقصانات سامنے آ رہے نہیں آ رہے ہیں؟ آخر کار جو بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کی مرضیاں اور ان کی جو دیکھ ریکھ ہوتی ہے، ان کا جو سمجھنا ہوتا ہے، رشتوں کو لے کر کے آدمی کو دیکھنا ہوتا ہے، آخر کوئی تو وجہ ہوتی ہوگی، لیکن آپ نے ایک سوچنے کی بات ہے کہ عید کو بنانے کے لیے کپڑے بنانے ہیں، عید میں پہننے کے لیے آپ کو کپڑے بنانے ہیں، اکیلے نہیں جا رہے ہیں، ساتھ میں ایک دوست کی لیا، دوسرے دوست کو لیا، ارے بھائی ایک جوڑی کپڑے لائیں گے، یہ 3 لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یار مجھ سے لینا نہیں آتا، ان سے پسند کراؤں گا۔ ایک جوڑی کپڑے جو 6 ماہ میں پھٹ جائیں، 8 ماہ میں یا 1 سال میں پھٹ جائیں، وہ اپنی پسند سے لینے کو تیار نہیں، دوستوں کی مرضی چلے گی۔ اور جس کے ساتھ میں نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد پوری زندگی رہنا ہے، اس میں باپ کی مرضی ماننے کے لیے تیار نہیں، ماں کی مرضی ماننے کے لیے تیار نہیں، بہنوں کی اور بہنوئیوں کی یا اپنے بڑوں کی مرضی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ چلا کپڑے دوسروں کی مرضی کے، قلم دوسروں کی مرضی کے، جوتے دوسروں کی مرضی کے، اور جب یہ معاملہ آیا تو انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں، بزرگوں کی ماننے میں بڑا فائدہ ہے، ہاں، اپنے بڑوں کی ہمیشہ بات ماننی چاہیے اور ان کی باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے حق میں جو وہ سوچ رہے ہیں، جو وہ بہتر سمجھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین عالیہ پر
عمل کرتے رہیں اور اپنی زندگیوں کو سیرت رسول علیہ التحیۃ والثناء کے سانچے میں ڈھال کر کے گزاریں، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں، قرآن کی تلاوتوں کے اور تعلیم کے ماحول بنائیں۔ مولا ہم سب کی اس حاضری کو اور اس محفل کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔